نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نعمت نصیب ہوئی. اور اس نعمت کے تصدق سے ہمیں اسلام کی نعمت میسر آئی. آج 27ویں پارے میں سورہ طور کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 48 اور 49 کی تلاوت کی. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجیے. اپنے رب کے حکم کے لیے اور اپنے رب کے حکم کے واسطے صبر کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہر وقت ہماری نظروں میں ہیں. آپ ہر وقت ہماری نظروں میں ہیں. اور اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے، خصوصاً جب آپ قیام کریں اور رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. اور پھر اس وقت بھی جب تارے ڈوب جائیں. تارے کس وقت ڈوبتے ہیں رات کو؟ جی، صبح صادق کے وقت. اشارہ پچھلی رات کا اٹھنے کی طرف ہے کہ تہجد کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے. اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم آج کے اس مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ میں 2 طرح سے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا ہے
اس خطاب میں بیان حکم بھی ہے، اظہار تعلق اور اظہار محبت بھی ہے، اظہار قدر و منزلت بھی ہے، امت کی تعلیم و تربیت بھی ہے، اور علاوہ اس کے بہت سارے معارف۔ صوفیاء کرام اور عرفاء اعظام اللہ رب العزت کی ذات پاک سے قربت اور نسبت کے تعلق میں دو مرتبے بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے قربت اور نسبت کے تعلق میں ایک مرتبہ تفرقہ کا اور ایک مرتبہ جمع کا۔ تفرقہ کا اور جمع کا مرتبہ، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا کہ پھر وہ سارا وقت صرف تفرقہ اور جمع کا جو فرق ہے، بڑا معنی خیز فرق ہے اور محبت انگیز فرق ہے، اسی میں صرف ہو جائے گا۔ میں اگلے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مختصر طریقے سے اس کے فرق کو یوں سمجھ لیں کہ تفرقہ کے مقام پر انسان اللہ کی قربت کے لیے خلوت کو تلاش کرتا ہے۔ میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کا ایک علامتی فرق سمجھا رہا ہوں، اس کے دقیق فرق اور یعنی لطیف پہلوؤں میں نہیں جا رہا، وہ بات پھر بڑی گہری اور بڑی آگے نکل جائے گی۔ ایک علامتی فرق سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ مرتبہ جمع مرتبہ تفرقہ سے اونچا ہے، بلند ہے۔ تفرقہ کے مقام پر بندہ اللہ سے قربت کی جستجو میں خلوت تلاش کرتا ہے، یعنی خود کو دنیا سے اور دنیاوی علائق سے اور لوگوں کی مجلس و صحبت سے دور کرتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے اور خلوت و تنہائی میں جا کر منہمک ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، مستغرق ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، اور ہر چیز بھولتا چلا جاتا ہے اور اس کی یاد میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں خلوت میں اسے جو اللہ کی قربت اور اس کے تعلق کی جو نسبت نصیب ہوتی ہے وہ مقام تفرقہ ہے۔ تو تفرقہ کے مقام پر خلوت میں جانا یا دنیا سے الگ ہو کر اللہ کو پانا ضروری ہے، مگر مقام جمع پر جب انسان فائز ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت کی وہ نسبت اور اللہ کے ساتھ تنہائی کا وہ لمحہ جو اسے دنیا سے الگ ہو کے نصیب ہوتا ہے، وہ اسے دنیا میں بیٹھے بیٹھے میسر آ جاتا ہے۔ یعنی اس کی جلوت، تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت اللہ کے ساتھ خلوت میں مانے ہوتی ہے۔ تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت، میں اس کا سمجھاتا ہوں، مفہوم مجھے پتہ ہے کئیوں کے لیے مشکل ہے یہ جملہ، مگر بعضوں کی خاطر کہ انہیں ایک بنیادی نقطہ سمجھ آ جائے۔ تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت اللہ کے ساتھ خلوت میں مانے ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ مقام تفرقہ میں ہو اور لوگوں میں بیٹھا ہو، لوگوں میں اجتماع ہے، مجلس ہے، لوگوں سے صحبت ہے، میل ملاپ ہے، واعظ تبلیغ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، صحبت اور جلوت، لوگوں کے ساتھ اس کا اگر میل ملاپ رہتا ہے تو یہ لوگوں کا میل ملاپ اس کے قلب و باطن کو اکیلے اکیلے اللہ کے ساتھ ملنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔
تو لوگوں کے میل ملاپ کا اثر اسے اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور تعلق کو برقرار رکھنے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ سو وہ مقام تفرقہ پر فائز بندہ جب چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مجھے خصوصی نسبت، خصوصی تعلق اور قربت نصیب ہو، وصال الی اللہ نصیب ہو، تعلق باللہ نصیب ہو اور خلوت مع اللہ نصیب ہو، جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک خلوت پر مبنی بڑا قریبی قربت والا، محبت والا، حلاوت والا تعلق اور نسبت نصیب ہو جائے، تو اسے دنیا کی جلوت اور صحبت اور ہجوم سے اور لوگوں کے میل ملاپ سے بھاگنا پڑتا ہے، میل ملاپ سے بھاگنا پڑتا ہے۔ جیسے اولیاء کرام کی بھاری اکثریت اپنے اوائل دور میں شہروں کو، گھر بار کو، لوگوں کے ہجوم کو چھوڑ کر جنگلوں، غاروں اور ویرانوں میں سال ہا سال بسر کرتے رہے، بھاری اکثریت سال ہا سال باہر بسر کرتے، تو وہ خلوت میں جاتے تو اللہ کے ساتھ قربت نصیب ہوتی۔ کیوں کہ اگر لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رہتا تو پھر لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، لوگوں کے ساتھ گفتگو، دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندے اور دنیاوی مجلسیں، دنیاوی صحبتیں، یہ صحبتیں اور ان کے اثرات انسان کی روحانیت پر اتنے چھا جاتے ہیں کہ اس روحانیت میں اجلا پن اور جلا اور ستھرا پن پیدا نہیں ہوتا اور وہ روحانی جوہر اس کا نکھرتا نہیں، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں بندہ مضبوط نہیں ہوتا۔ دنیا کا تعلق اور صحبت گرد بن کر انسان کی روحانیت پر چھا جاتا، جیسے گرد گر جاتی ہے، روحانیت گرد آلود ہو جاتی۔ سو وہ اپنی روحانیت کے جوہر کو چمکانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کی ساتھ نسبت قربت کو، اس کے قریب ہونے کی نسبت کو حاصل کرنے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے کہ دنیاوی تعلقات اور دنیاوی علائق کے ان رشتوں کو عارضی طور پر کاٹ دیتے، ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پر کاٹ دیتے، دور خلوت میں، تنہائیوں میں، ویرانوں میں چلے جاتے اور وہاں صبح و شام محنت کر کے اپنے من کا رشتہ اپنے محبوب حقیقی سے جوڑ لیتے، پھر ریاستیں کرتے، مجاہدے کرتے۔ جب وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا، نہ کٹنے والا بن جاتا، مستحکم ہو جاتا اور من میں محبوب کا تعلق گھر کر جاتا اور روح اللہ کی قربت میں قائم ہو جاتی، اس پہ خواہ ان کے 10 سال لگتے، 5 سال لگتے، 20 سال لگتے، 24 سال لگتے، 40 سال لگ جاتے، وقت کا کوئی تعین نہ تھا۔ جب یہ خلوت مع اللہ پختہ ہو جاتی، اتنی پختہ ہو جاتی کہ دنیاوی تعلق اور دنیاوی صحبت اور دنیاوی رشتے اگر درمیان میں آ بھی جائیں تو وہ اس تعلق کو توڑ نہیں سکیں گے۔ جب اتنی پختہ یہ نسبت ہو جاتی تو پھر واپس پلٹ کر وہ شہروں میں آ جاتے، پھر مسند ارشاد پر بیٹھتے، پھر وعظ شروع کرتے۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ نہ خلوت کا پتہ، نہ جلوت کا پتہ، نہ تعلق کا پتہ، نہ قربت کا پتہ، نہ روحانیت کے سے واسطہ، نہ خدا کی نسبت سے کوئی راستہ، کچھ بھی نہیں، نرے کورے، اور اٹھتے ہیں 2 جماعتیں پڑھی، کچی پکی روٹی کے سبق یاد کیے اور چڑھ کے مسند پہ بیٹھ کے واعظ اور دھواں دار تقریریں شروع کر دیں، جیسے ہم لوگ کرتے پھرتے۔ ہمارا یہی حال ہے، بس واعظ شروع کر دیے، اپنا حال خراب، لوگوں کے حال سنوار رہے، خود تباہ حال، لوگوں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں، اپنے اندر ایمان کی رمق نہیں، لوگوں کو ایمان کے درس دیتے پھرتے، اپنے اندر خدا سے شناسائی نہیں، لوگوں کو خدا کی معرفت کے واعظ سناتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے بندے، اولیاء لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اس وقت تک مسند ارشاد پر نہیں بیٹھتے تھے، اس وقت تک وہ زبان نہیں کھولتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے جب تک اپنے من کی اصلاح پہلے کر نہ لیتے، اور اس وقت تک وہ لوگوں کی جلوت میں، لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے جب تک پہلے رب کی صحبت حاصل نہ کر لیتے۔
اس وقت تک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، بیٹھنے سے ڈرتے تھے جب تک اللہ کی صحبت حاصل نہ کر لیں۔ اس وقت تک مخلوق کی قربت سے دور رہتے تھے جب تک اللہ کی قربت حاصل نہ کر لیں۔ تو یہ تھی جلوت، لوگوں سے میل ملاپ جلوت ہوتی، اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے خلوت ہوتی۔ تو جب خلوت پختہ ہو جاتی اور ناقابل شکست ہو جاتی، پھر وہ جلوت میں پلٹتے، اور پھر مسند ارشاد میں بیٹھ کر پیری مریدی کرتے، واعظ کرتے، اصلاح کرتے، تجدید دین کا کام کرتے، اصلاح امت کا کام کرتے، تبلیغ و اشاعت اسلام کا جو بھی کام اللہ پاک ان کے سپرد کرتے، مگر ان کے من کی تار اللہ کے ساتھ قائم رہتی، اندر کا تنبورہ درست کر لیتے تھے۔ اندر میں نے اس لیے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ تفرقے اور جمع کے فرق میں نہ پڑیں، اس میں نہ پڑھیں، جو پڑھ گئے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دھندا ایسا ہے کہ اس میں پڑھ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب پھنس گئے، اب تھوڑا سا پھنس گئے اس میں، اب معلوم نہیں کہ اصل موضوع آ جاتا ہے کہ اگلے جمعے پر جاتا ہے۔ تو اندر کا تنبورہ درست کر لیتے۔ تنبورے میں کیا ہوتی ہیں؟ تاریں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اور تاریں کتنے کونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ 2 کونے، ایک ادھر اور ایک، اور تنبورہ بجانے والا تنبورے کو رکھتا ہے اور تاروں پر انگلی چلاتا ہے، اور تاروں کا ایک کونا ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کونا ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس وہ محنت کر کے من کا تنبورہ یوں درست کرتے کہ ادھر والا کونا تو اپنے ساتھ ہے ہی، مگر اس من کی تاروں کا دوسرا کونا اس محبوب کی بارگاہ سے جوڑ لیتے۔ اور تنبورہ درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ بس وہ جو تاریں چھڑ جاتی، پھر وہ ساز چلتے ہی رہتے تھے، وہ بند ہوتے ہی نہیں تھے، وہ بند ہوتے ہی نہیں رہتے۔ من کے اندر ایک ساز، درد و سوز اور گداز اور تعلق کی حلاوتیں، اور اس کے ساتھ خلوت کی چاشنیاں، اور اس کی محبت اور معرفت کی لذتیں، اور اس کی بندگی کی کیفیتیں، یہ پھر مستحکم رہتی تھی، اور اندر ایک ماحول گرم رہتا تھا۔ اب ہم اس کو بھی بھول گئے ہیں کہ اندر کوئی ماحول بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھئی اندر تو ایک سینہ ہے، ایک دل ہے، خون ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، انتڑیاں ہیں، گردے ہیں، اندر تو یہ چیزیں ہیں، ماحول کہاں سے آ گیا؟ تو جیسے یہ چیزیں ہیں، یہ ایک انسان کا ساز و سامان ہے، مگر اس انسان کے اندر ایک اور انسان بھی ہے، اس انسان کا ساز و سامان وہ ماحول ہے۔ تو اندر کے ماحول کو وہ گرم رکھتے، اتنا کہ باہر کا ماحول پھر اندر کے ماحول کو متاثر نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہیں پھرتے رہتے، کہیں جاتے، کہیں بیٹھتے، کہیں اٹھتے، تو باہر کا ماحول اندر کے ماحول پر اثر انداز نہ ہوتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یوں ہی جدید ایک سائنسی مثال بھی ہے اور عام استعمال کی چیز۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں، کیونکہ ہم تو بڑا پیچھے چلتے ہیں۔ امریکہ میں اور مغربی دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے، یعنی مجھے خود ان کے اس طریقے کا 1983 میں پتہ چلا۔ کب؟ جب میں پہلی بار امریکہ علاج کے لیے گیا تھا، تو بڑی جنوری تھا غالباً، میاں مظفر صاحب کو یاد ہوگا، جنوری تھا یا فروری، جنوری تھا غالباً۔ تو شدید سردی تھی اور برف باری تھی، ہر وقت نیو یارک میں بڑی شدت کی برف باری ہوتی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ آتی تھی، ایڈورٹیزمنٹ، کہ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا نا باہر کا، یعنی 0 سے بھی نیچے مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا، برف باری ہوتی، ٹھنڈی ہوا چلتی، بارش ہوتی، اور ٹیمپریچر مائنس منفی ہو جاتا، بہت نیچے چلا جاتا، تو ٹی وی کے اوپر بار بار یہ ہدایت آتی اور اناؤنسمنٹ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ برف کھائیں اور ٹھنڈی آئس کریم کھائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ ہم جب موسم جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اتنی گرم چیزیں پیتے ہیں تاکہ ٹھنڈک سے بچاؤ ہو۔ جتنا زیادہ ٹھنڈا موسم ہو ہم چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں گرم، اس طرح کرتے ہیں نا، الٹ سلسلہ چلتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کہ باہر جتنی ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے اندر کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر لو۔ اگر باہر مائنس ٹمپریچر ہے
تو اندر خوب ٹھنڈی ٹھنڈی یخ آئس کریم کھاؤ، برفیں کھاؤ، تاکہ اندر کا ٹیمپریچر باہر سے بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب خطرہ یہی ہے نا کہ اگر باہر ٹھنڈک زیادہ ہے تو نقصان صحت کو کیسے پہنچتا ہے، یہ بھی قاعدہ سن لیں۔ اندر کے ٹیمپریچر اور باہر کے ٹیمپریچر میں جب غیر معمولی فرق آ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ باہر ٹیمپریچر 0 ہے، مائنس ہے، اندر آپ کے جسم کی جو حرارت ہے اور ٹیمپریچر ہے وہ روٹین کے مطابق زیادہ ہے، تو اندر گرم ہے اور باہر ٹھنڈا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی کسی کو نزلہ ہو گیا، بخار، کیا حکیم صاحب کہتے ہیں جی سرد گرم ہو گیا ہے؟ نہیں کہتے، گرم سرد ہو گیا جی۔ یہ جو گرم سرد کہتے ہیں جس کو، یا ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہے، زکام ہو گیا، یہ سارا فلسفہ ایک ہی ہے کہ اندر ٹیمپریچر زیادہ تھا، باہر بڑی ٹھنڈک آ گئی، یکلخت انسان ایکسپوز ہوا، جسم ایکسپوز ہوا اور بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، زکام، نزلہ، چھینکیں آ گئیں۔ اس کا علاج وہ کیا بتاتے ہیں؟ علاج یہ ہے کہ جب باہر ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ گر جائے اور ٹھنڈک بڑھ جائے تو آپ اگر اندر کو بچانا چاہتے ہیں تو اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر لیں۔ اندر کا ماحول اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ باہر کی ٹھنڈک اندر نقصان پہنچائی نہ۔ اب وہ کسے نقصان پہنچائے گی؟ اگر باہر 0 ٹیمپریچر ہے تو اندر بھی برف پڑی ہوئی ہے، باہر مائنس ٹیمپریچر ہے تو اندر بھی آپ نے اور ٹھنڈا کر کر کے آلریڈی اسے اس درجے تک ٹھنڈا کر دیا ہے کہ اب باہر کی ٹھنڈک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا جب اندر اور باہر، اندر کا ماحول اتنا مضبوط ہو جائے ٹھنڈک میں تو پھر باہر کی ٹھنڈک نقصان نہیں پہنچاتے۔ بس یوں سمجھیں کہ اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ خلوت اور اللہ کے ساتھ نسبت، محبت اور پیار کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اندر ایک الگ ماحول پیدا ہو جائے۔ کون سا ماحول؟ وہ جو کسی کو غاروں میں جا کر ملا تھا، کسی کو جنگلوں میں جا کر ملا تھا، کسی کو ساری رات سجدہ ریزیوں میں ملا تھا، ہر وقت گردن جھکائے اللہ